السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشیل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پنجابی شاعر عبداللہ لاہوری کے بارے میں بات کی تھی۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کا شمار متفقہ طور پر برصغیر کے عظیم صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت مغل بادشاہ شاہ جہان کے عہد میں شورکوٹ ضلع جنگ کے قریب گاؤں اوان میں 1629 عیسوی ماہ رمضان میں ہوئی اور شورکوٹ میں ہی وفات جمعرات کے دن جمادی الثانی 1102 ہجری 1691 عیسوی میں ہوئی۔ اپنے وطن شورکوٹ سے محبت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں: شور شہر تے رحمت وسے جتھے باہو رحمہ اللہ جالے ہو، باغبان دے بوٹے وانگو طالب نت سنبھالے ہو۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: شور شہر یعنی شورکوٹ پر اللہ کی رحمت برستی ہے جہاں فقیر عارف باہو رہتا ہے، اور وہ اس نازک کاشتہ پودے اور اہل اللہ کو ہمیشہ ایسا سنبھالتا ہے جیسا کہ مالی پودے کی نگہبانی کرتا ہے۔ دوستو آپ کی والدہ نے جن کا اسم مبارک راستی تھا ان کا نام باہو رحمہ اللہ علیہ رکھا۔ کتاب عین الفکر میں آپ اپنی والدہ ماجدہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا نام باہو رکھا اور اس کے ساتھ اللہ والا رکھا۔ فیق الفکر میں کہتے ہیں: نام باہو مادر باہو ہونہاد، رحمت و غفران بود براستی، راستی از راستی آراستی۔ آپ نے باہو کی وجہ تسمیہ خود بیان یوں فرمائی ہے: ذاتے نال جذات رلے تے باہو نام سدائی ہوں۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: انہوں نے اپنی ذات کو ذات محبوب حقیقی میں فنا کر دیا، تب اپنا نام باہو کہلایا، یعنی باخدا یا واصل باخدا کے معنی ہیں۔ دوستوں آپ نے اپنی تصنیفات میں ہمیشہ اپنا اسم گرامی باہو لکھا۔ سلطان ان کا نام کا حصہ نہیں تھا۔ عارفانہ عظمت و فکرہ اور اخلاق عالیہ کی بدولت آپ کا لقب سلطان کا نام کا حصہ بن گیا۔ ان کے والد کا نام بازید محمد رحمہ اللہ علیہ تھا۔ وہ خود درویش صفت انسان تھے جنہیں اپنی عسکری خدمات کے عوض شورکوٹ میں شاہ جہان کی طرف سے جگیر عطا ہوئی تھی۔ آپ اوان قبیلے سے تھے جن کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ مادرزاد ولی کامل تھے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن میں آپ کا معصوم چہرہ لوگوں کو اس طرح یاد دلاتا کہ کافر تک انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھ اٹھتے۔ آپ نے کسی مکتب یا کسی استاد سے عمل حاصل نہیں کیا۔ آپ کو علم لدنی حاصل تھا جس کی برکت سے آپ حافظ قرآن، حافظ الحدیث، عالم فقہ تصوف و قانون، فلسفہ و منطق پر حاوی تھے۔ ان جملہ علوم کا ثبوت آپ کی بلند پایہ تصانیف ہیں۔ آپ کے علم لدنی کی تصدیق اس بیان سے واضح ہوتی ہے: نہ میں نے کسی کی تصنیف سے کچھ چرایا ہے، جو کچھ لکھا ہے محض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر پایا ہے۔ یہ فقیر حق سے ہو کر آیا ہے اور وہاں سے حقیقت لایا ہے، اس لیے میری سب باتیں حق ہیں اور غیر ماں سوائے باطل سے بالکل میرا مطلق ہیں۔ نور الہدیٰ آپ کو باطنی فیض اور ارشاد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا، جس کے بارے میں آپ نے اپنی اکثر کتب میں ذکر کیا۔ صاحب کتاب مناقبۃ سلطانی نے آپ کی ظاہری بیعت حضرت پیر عبدالرحمن دہلوی گیلانی سے منسوب کی ہے، لیکن آپ کے روحانی مرید
حاجی محمد دین گجراتی اپنی کتاب فیض ہدایت میں اس بیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کی تصنیفات اورنگ شاہی، امیر المومنین، توفیق ہدایت وغیرہ میں سے حوالے دیے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ نے روحانی طور پر حضرت سرور کائنات کے ساتھ مبارک پر بیعت کی۔ ان کے بعد حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر باطنی کشف کے ذریعے بیعت کی، اس لیے آپ کا لقب سروری قادری ہے۔ حاجی محمد دین لکھتے ہیں، اگر کسی گوید کی بیعت حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ، حضرت پیر عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ از شجرہ ثابت است و زبان در زبان متد اول شدہ آمد است، این در عقل و نقل محض اہتمام است، و فی لفظ فرمان آن سلطان وحید الزمان علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمت والغفران است، بایدان است کہ شجرہ خوانی و قصہ خوانی وغیرہ ہم دم تزاویر اندرائے، این شجرہ باہنسب نامہ سجاد نشینہ اند، نا شجرہ پیران طریقت فیض ہدایت۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ علم ظاہری اور باطنی میں کامل ہو کر خود لوگوں کو رشد و ہدایت کا سبق دینے لگے۔ آپ کی وفات کے بعد قلعہ قیرگاں میں نزدیک چناب دفن کیا گیا۔ 1775 عیسوی میں دریائے چناب نے اپنا رخ مزار کی طرف پھیر لیا۔ آپ کے مریدوں نے آپ کا تابوت وہاں سے نکال لیا اور موجودہ جگہ پر دفن کر دیا۔ نام فقیر تنہا دا باہو قبر جنادی جیوے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ نے تصوف و سلوک کا درس دینے کے لیے فارسی زبان کو اپنایا۔ اس زمانے میں تحریر و تقریر کی زبان فارسی تھی۔ ان کی فارسی تصانیف کی تعداد 140 بتائی جاتی ہے، لیکن ان کی شہرت کا باعث وہ ابیات ہیں جو پنجابی زبان میں ہیں۔ ان کی پنجابی شاعری میں بڑی مٹھاس ہے اور معرفت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کلام سے عشق حقیقی، حق گوئی اور راست کرداری کے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ اسلوب بیان سادہ ہے اور اس میں انہوں نے تکلف اور تصنع سے کام نہیں لیا۔ زبان پر علاقۂ جنگ کا اثر غالب ہے۔ انہوں نے وحدانیت کو اپنے فکر کی بنیاد بنایا اور خدا کا نور انہیں ہر جگہ کار فرما نظر آتا ہے۔ طلب اللہ کی سچی طلب کی راہ بتائی ہے، آپ نے ان ناپسندیدہ عناصر کی کلی کھول کر رکھ دی ہے جو ملت و معاشرہ میں خرابیاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں دنیا پرست امراء، سلاطین، شکم پرست ملاں و عالم، ریاکار، زاہد و عابد اور باطن ناقص پیر و مرشد شامل ہیں۔ آپ اپنے من میں جھانکنے اور اپنی ذات پر غور کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ پہلے صوفی ہیں جنہوں نے وحدت الوجداء اور وحدت الشہود کے مسلک کو یگانگت دی، مرشد کامل کی ضرورت پر زور دیا، راہ سلوک پر گامزن رہنے اور معرفت ذات حاصل کرنے کی تلقین کی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک